بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے اکیلے لڑنا سیکھو۔ لہٰذا زندگی میں رویہ، ایٹیٹیوڈ ہی سب کچھ ہے۔ ایسے دن بھی آئیں گے جب آپ کا بستر سے اٹھنے کا بھی دل نہیں کرے گا۔ اس وقت آپ کو خود ہی اپنے آپ کو سنبھال کر اٹھانا پڑے گا۔ اٹھیں، مضبوط بنیں اور اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں جو آپ کو مایوس کر رہی ہو۔ آپ کی مدد کے لیے کوئی لازماً نہیں آئے گا، یہ بات پہلے ہی سمجھ لینی چاہیے۔ نیکی کی امید رکھیں مگر یہ توقع نہ رکھیں کہ لوگ ہر وقت آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلائیں گے آپ ہیں اور صرف اللہ ہے، یہی کافی ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کو اکیلے ہی لڑنا پڑتا ہے، اس لیے اکیلے لڑنا سیکھیں۔ اپنا رویہ بدلیں، خود کو پہچانیں، چٹان بن جائیں۔ سب کچھ آپ کی سوچ، مائنڈ سیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ اپنا رویہ بدلو، اپنی تقدیر بدلو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے بہت سے مسائل ہمارے غلط رویے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ غلط رویے کی وجہ سے۔ میں چند ایسے غلط رویوں کا ذکر کروں گا جس کی وجہ سے ہم زندگی میں بار بار ناکام ہوتے ہیں۔ خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ پہلا غلط رویہ، کمفرٹ زون میں رہنا۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں کچھ نہ کہے، ہر چیز آسانی سے ملتی رہے، کوئی ذمہ داری نہ ہو، ہر جگہ آرام ہو، سہولت ہو۔ ایسے لوگ سب سے پہلے زندگی میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالیں، کیونکہ جیسے ہی ان کا کمفرٹ زون ٹوٹتا ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سی شادیاں بھی اسی لیے نہیں چل پاتی کہ انسان کا آرام ختم ہو جاتا ہے۔ ذمہ داریاں آتی ہیں، دباؤ، سٹریس آتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر وہ ذہنی دباؤ، مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کمفرٹ زون میں کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی، وہاں انسان صرف سستی اور جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک مزاحیہ تصویر تھی انٹرنیٹ پر، ایک طرف PS4 گیمز رکھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف بچوں کے پیمپرز۔ ایک نوجوان اپنے بچے کو اٹھائے حسرت سے گیمز کی طرف دیکھ رہا تھا مگر خریدنے پیمپرز جا رہا تھا۔ پہلے کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اب ذمہ داریاں ہیں اور ذمہ داریوں کے ساتھ دباؤ بھی آتا ہے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ کمفرٹ زون میں نہ رکھیں۔ انہیں ہر خواہش فوراً پوری کر کے نہ دیں۔ انہیں مقابلے یعنی کہ کمپٹیشن کا سامنا کرنے دیں، نئی چیزیں سیکھنے دیں، مشکلات کا سامنا کرنا سکھائیں۔ جو بچہ چیلنج قبول کرنا سیکھتا ہے وہی مستقبل میں لیڈر بنتا ہے۔ دوسرا غلط رویہ، صرف میں، میری ذات، میری خواہشات، سیلفشنس۔ بعض لوگ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مہمان آتا تھا تو خوشی ہوتی تھی، آج مہمان آئے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا آرام خراب ہوتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے وہ بار بار زندگی میں ناکام ہوتا ہے۔ تیسرا غلط رویہ، ماضی میں جینا۔ کچھ لوگ ہمیشہ ماضی میں رہتے ہیں، کہتے ہیں پہلے ہم بہت اچھے تھے، بہت کامیاب تھے، لوگ ہمیں پسند کرتے تھے، لیکن جب حالات بدل جاتے ہیں تو وہ حقیقت کو قبول نہیں کرتے بلکہ ماضی ہی میں کھوئے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ماضی گزر چکا ہے، اچھا تھا تو الحمدللہ، برا تھا تو بھی الحمدللہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھنا سیکھیں۔ یہ ایک موٹیویشنل
باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری سمجھی آج کے دور کے حساب سے۔ ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے پوتے کو گود میں لے کر کھڑکی سے باہر بارش، بادل، سبزہ اور خوبصورت منظر دکھا رہے تھے، لیکن بچہ بار بار کھڑکی کے ایک ہی کونے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا باہر اتنی خوبصورتی ہے، تم ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ بچے نے کہا، دادا یہ کیا ہے؟ بزرگ نے دیکھا تو وہاں ایک مری ہوئی مکھی پڑی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، اس ننھے بچے نے مجھے ایک بڑی بات سکھا دی۔ ہماری زندگی میں دیکھنے کے لیے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری نظر صرف ایک مری ہوئی مکھی پر ہی جاتی ہے۔ ماں باپ موجود ہیں، خاندان موجود ہے، صحت ہے، خوبصورت موسم ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں الحمدللہ، جن پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم صرف اپنی پریشانیوں پر نظر رکھتے ہیں اور انہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایٹیٹیوڈ کی اہمیت یاد رکھیں۔ انسان کی کامیابی صرف اس کی صلاحیتوں پر نہیں بلکہ اس کے رویے پر بھی منحصر ہے۔ دو لوگ ایک جیسے حالات سے گزرتے ہیں، لیکن ایک ہمت نہیں ہارتا اور دوسرا ٹوٹ جاتا ہے۔ فرق حالات میں نہیں، سوچ اور رویے میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ رعد کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11۔ ترجمہ ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تبدیلی باہر سے نہیں آتی، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ آزمائشوں سے گھبرائیں نہیں، بلکہ ہمیں ان سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی مشکل نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جب آزمائش آئے تو اسے سزا نہ سمجھیں بلکہ اپنی شخصیت بنانے کا موقع سمجھیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو کسی پہ کوئی تھوڑی سی مشکل آتی ہے اس کو فوراً ہی گنہگار سمجھ لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ طائف میں پتھر مارے گئے، اپنے ہی لوگوں نے مخالفت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہ ہاری۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہ سکتے ہیں تو ہمیں بھی حالات کے سامنے ہار نہیں ماننی چاہیے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک عملی نصیحت، اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے 5 عادتیں اپنائیں۔ ہر صبح اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دن کا آغاز کریں۔ روزانہ کچھ نیا سیکھیں۔ مشکل کاموں سے بھاگنے کی بجائے ان کا سامنا کریں۔ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالنے کی بجائے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے سوچیں کہ آج میں نے کل سے بہتر کیا کیا۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جن کی زندگی میں مشکلات نہیں آتی، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو ہر مشکل کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنا رویہ بدل لیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مسلسل محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی منزل آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک